بہرحال آپ تمام حضرات یہ جو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہ بھی عید کا دن ہے تو عید کے دن تو مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں باب الحوائج کی انتظامیہ کا آپ سب کا خصوصیت سے نواب بھائی کا ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس عبادت میں شریک کیا، اور سچے بھائی کے کلام سے آغاز کروں گا تاکہ آپ حضرات کو بہت چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو ہمارے ساتھ مونٹریال میں، ان سے بھی ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، تو کچھ حضرات سے میں دیکھ رہا ہوں، تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک اور ذاتی بھی صلوات پڑھیے گا۔ خدا نے عالم امکان کو جب قرار دیا، خدا نے عالم امکان کو جب قرار دیا، زمین کو فرش کیا، عرش کو نکھار دیا، اور پھر اپنے نور کے آئینے صفات میں سب سجا کے عرش سے کعبے میں جب اتار دیا، اور خود اپنا نام عطا کر کے اپنا گھر دے کر، خود اپنا نام عطا کر کے اپنا گھر دے کر، کہا کہ تجھ کو خدائی کا اختیار دیا، یا خدا نے عالم امکان کو جب قرار دیا۔ بہت شکریہ، جس طرح کی آپ کی بلند سماعتیں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے شاید 2-2.5 گھنٹے پڑھنا پڑے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات تک کلام اتنا پہنچ جائے جتنا میں پڑھ سکتا ہوں۔ ایک کلام پیش کر رہا ہوں، یہ ہمارے بہت ہی انڈیا کے بہت ہی خوبصورت شاعر جناب آغا سروش کا کلام ہے، اس کی دیکھیں کچھ بندش کی ہے میں نے، دیکھیے گا۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد۔ زندگی کی بات، دیکھیے گا اس کو عنوان نوید بھائی، زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات ہم عمر بھر کریں گے ولائے علی کی بات، یا علی اے دریا، جیے سلامت رہے بھائی، ہم عمر بھر کریں گے ولائے علی کی بات، زندگی کی بات ہے تم کو اختیار کرو تم کسی کی بات، ہے تم کو اختیار کرو
تم کسی کی بات، میں بندے علی ہوں، کروں گا علی کی بات۔ یار زندگی کی بات، زندگی کی بات، اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات۔ اور کیا ربط خاص ہے کہ خدا بھی ہے ذہن میں، کیا ربط خاص ہے کہ خدا بھی ہے ذہن میں، پائے علی کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات، زندگی کی بات، زندگی کی بات، اسی شرط پہ تو ہمیں زندگی ملی، اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات۔ امی سم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، اب ان بلندیوں سے بھی ہوگی علی کی بات، علی مولا حیدری، یا علی یا علی یا علی، حیدری۔ مولا آپ کی شاداب سماعتوں کو سلامت رکھے۔ اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات، امی سم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، اب ان بلندیوں سے بھی ہوگی علی کی بات، زندگی کی بات، زندگی کی بات۔ مولا سب کو سلامت رکھے، زندگی کی بات۔ اللہم صلی علی محمد و اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات۔ دیکھیے گا کہ اعلان کر رہا ہے ستارہ زمین پر، اعلان کر رہا ہے ستارہ زمین پر، اعلان کر رہا ہے ستارہ زمین پر، طے ہو گئی بطول سے عقد علی کی بات، علی سلامت
زندگی کی بات، زندگی کی بات اعلان کر رہا ہے ستارہ زمین پر، اعلان کر رہا ہے ستارہ زمین پر، طے ہو گئی بطول سے عقد علی کی بات، زندگی کی بات، زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات۔ اور مشکل میں ہر نبی کی یہ ورد زباں رہی، مشکل میں ہر نبی کی یہ ورد زباں رہی، مشکل میں ہر نبی کی یہ ورد زباں رہی، خیبر میں کچھ نہیں نہ تھی ناد علی کی بات، زندگی کی بات۔ بھئی آپ لوگ حق ادا کر رہے ہیں، جشن سن رہے ہیں، زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات۔ اور دیکھیے یہ شعر خصوصیت سے کہ مشکل کشا وسیع محمد خوش آمدید، مشکل کشا وسیع محمد خوش آمدید، مشکل کشا وسیع محمد خوش آمدید، ملک نکیر سے تھی ابھی آپ ہی کی بات، زندگی کی بات، زندگی کی بات۔ یار اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات۔ اور مشکل کشا وسیع محمد خوش آمدید، مشکل کشا وسیع محمد خوش آمدید، ملک نکیر سے تھی ابھی آپ ہی کی بات، زندگی کی سلامت رہیے، سلامت حیدری، زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات۔ اور بھولی نہیں ہے آج بھی اپنے مکین کو، بھولی نہیں ہے آج بھی اپنے مکین کو، بھولی نہیں ہے آج بھی اپنے مکین کو، دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات،
علیم زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات، اور کیوں چھیڑتے ہیں آپ سقیفہ کا تذکرہ؟ کیوں چھیڑتے ہیں آپ سقیفہ کا تذکرہ؟ کیوں چھیڑتے ہیں آپ سقیفہ کا تذکرہ؟ میں کر رہا ہوں خلد کی بارادری کی بات، زندگی کی بات، زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں آقا سروش کا، دیکھیے گا کہ پاکیزگی نفس نہیں جس میں اے سروش، پاکیزگی نفس نہیں جس میں اے سروش، پاکیزگی نفس نہیں جس میں اے سروش، مر جائے گا مگر نہ کرے گا علی کی بات۔ صلوات پڑھیے محمد والے مولا، صلی علی محمد۔ اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات، دیکھیے گا کہ پاکیزگی نفس نہیں جس میں اے سروش، پاکیزگی نفس نہیں جس میں اے سروش، مر جائے گا مگر نہ کرے گا علی کی بات، زندگی کی بات، زندگی کی بات اس شرط پر خدا سے ہوئی، زندگی کی بات، زندگی کی بات ہم عمر بھر کریں گے ولائے علی کی بات۔ صلوات پڑھیے، صلی علی محمد۔ محمد خوشنودی امام زمان علیہ السلام، ایک اور بآواز بلند سوال کرے گا۔ ایک کلام پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ یہ کلام جب مولا سے پوچھا گیا کہ ایک بحث ہو رہی تھی عربوں کے درمیان میں کہ قبلہ آپ سے اجازت لیتے ہوئے کہ وہ بحث ہو رہی تھی عرب میں کہ بغیر الف کے کلام نہیں ہو سکتا، تو اس وقت مولا علی نے ایک فی البدیع خطبہ دیا بعنوان بغیر الف، اس میں اس خطبے میں کوئی الف نہیں تھا، تو میں آج ایک کلام پیش کر رہا ہوں، اس کلام میں الف نہیں ہے، تو شاعر اہل بیت جناب اختر آصف زیدی صاحب کا ایک کلام ہے۔ آپ حضرات کی بلند ترین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں گے، اور یہ اس لیے کہ اس میں الف نہیں ہے، اور مولا کی مدح دیکھیں کیسے ہو رہی ہے۔ ایک ثواب پڑھیے محمد والے مولا۔
خلق میں خلقت معبود سے بہتر حیدر، خلق میں خلقت معبود سے بہتر حیدر، اور جز رسول مدنی سب سے ہے برتر حیدر، خلق میں خلقت معبود سے بہتر حیدر، منبع لطف و کرم جہت مقرر حیدر، منبع لطف و کرم جہت مقرر حیدر، موجد فکر سلونی سر منبر حیدر، خلق میں خلقت و مخزن علم لدنی کے ہیں مصدر حیدر، مخزن علم لدنی کے ہیں مصدر حیدر، مخزن علم لدنی کے ہیں مصدر حیدر، شہر تقسیم کرے علم تو ہے در حیدر، خلق میں خلقت اور کس کو حیدر کی بلندی سی بلندی ملتی، کس کو حیدر کی بلندی سی بلندی ملتی، کس کی قسمت کے ملے دوش پیمبر حیدر، خلق میں خلقت اور کچھ تو مقصود شب ہجر پیمبر ڈھونڈو، کچھ تو مقصود شب ہجر پیمبر ڈھونڈو، بس یہی شب ہے پیمبر کے ہیں ہم سر حیدر، خلق میں خلقت ایک سوال پڑھیے گا محمد علی صلی علی محمد، اور دیکھیے گا کہ ہم سے کہتے ہیں خندق و خیبر کے تذکرے بہت ہو گئے، لیکن دیکھیے یہ شعر کہ خندق و خیبر و صفین کے معمور میں، خندق و خیبر و صفین کے معمور میں، لوگ تو لوگ شجر کہتے ہیں حیدر حیدر، نعرہ حیدری، آپ سب کی بلند سماعتوں کی نظر ایک باواز بلند سماعت
صلی علی محمد. خلق میں خلقت اور جیسے پل بھر میں پلٹتے ہیں غریبوں کے نصیب. جیسے پل بھر میں پلٹتے ہیں غریبوں کے نصیب. یوں بدلتے ہیں رہے مہر منور حیدر. خلق میں خلقت اور جیسے پل بھر میں پلٹتے ہیں غریبوں کے نصیب. اس کلام میں اس میں جو آپ دعا مانگیں گے نا، وہ کہیں کسی بھی ویسی محفل ہو رہی ہو تو محفل میں آپ جب دعا مانگیں تو وہ دعا پوری ہوتی ہے، کیونکہ مولا آئے ہوئے ہوتے ہیں محفل میں. کہ جیسے پل بھر میں پلٹتے ہیں غریبوں کے نصیب. جیسے پل بھر میں پلٹتے ہیں غریبوں کے نصیب. یوں بدلتے ہیں رہے مہر منور حیدر. خلق میں خلقت اور بغض حیدر ہے تو فردوس کی سوچو بھی نہیں. بغض حیدر ہے تو فردوس کی سوچو بھی نہیں. بغض حیدر ہے تو فردوس کی سوچو بھی نہیں. در فردوس پہ تحریر ہے حیدر حیدر. یاری یاری خلق میں خلقت اور بغض حیدر ہے تو فردوس کی سوچو بھی نہیں. بغض حیدر ہے تو فردوس کی سوچو بھی نہیں. در فردوس پہ تحریر ہے حیدر حیدر. خلق میں خلقت اور مصحف سرور کونین کے دو پیکر ہیں. مصحف سرور کونین کے دو پیکر ہیں. یک بطول سمدی دوسرے پیکر حیدر. اور دیکھیے یہ اپنی پسند کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا کہ یہ بھی مجبوری تفسیر لیے بیٹھی ہے. یہ بھی مجبوری تفسیر لیے بیٹھی ہے. یہ بھی مجبوری تفسیر لیے بیٹھی ہے. تجھ سے رکھتی ہے طلب سورہ کوثر حیدر. خلق میں خلقت
مقطع پیش کر رہا ہوں. آصف بھائی آصف تخلص کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں الف نہیں آنا تو اس میں زیدی تخلص ہے کہ بزم مخصوص میں دے دیجے جگہ زیدی کو، بزم مخصوص میں دے دیجے جگہ زیدی کو، جس میں میسم سے ملے، جس میں ہو قمبر حیدر، خلق میں خلقت صلوات پڑھی یہ جی میں پیش کرتا ہوں. وہ اس کے بعد پھر کچھ پڑھ نہیں سکوں گا، وہ آخری ہوگا کل. اللہم صلی علی محمد. تمام مومنین و مومنات بالخصوص جو شرکائے محفل ہیں وہ اور ان کے تمام رشتہ داروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھی گا. ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں. یہ شاعر محترم اشفاق حسین صاحب بھی ٹورنٹو میں مقیم ہمارے شاعر، ان کا اشفاق بھائی کا کلام پیش کر رہا ہوں. ایک اور صلوات پڑھی گا محمد محمد. کسی کو قمبر، کسی کو بوزر، کسی کو مثل بلال دیکھا، کسی کو قمبر، کسی کو بوزر، کسی کو مثل بلال دیکھا، جو منسلک تھے علی کے در سے، انہی کو بس بے مثال دیکھا، جو منسلک تھے علی کے در سے، انہی کو بس بے مثال دیکھا. یہ خطبہ آخری میں اپنے نبی آخر نے کہہ دیا کیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد. ایک اور سوال پڑھیے گا محمد محمد. کسی کو قمبر، کسی کو بوزر. بھائی ہم بھی صحابیوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ جو علی کے در سے منسلک. کسی کو قمبر، کسی کو بوزر، کسی کو مثل بلال دیکھا، جو منسلک تھے علی کے در سے، انہی کو بس بے مثال دیکھا. اور یہ خطبہ آخری میں اپنے نبی آخر نے کہہ دیا کیا.
یہ خطبہ آخری میں اپنے نبی آخر نے کہہ دیا کیا، کسی کا چہرہ بحال دیکھا، کسی کو غم سے نڈھال دیکھا۔ کسی کا چہرہ بحال دیکھا، کسی کو غم سے نڈھال دیکھا۔ اور قسم ہے کعبے کی عظمتوں کی، قسم ہے قرآن کی آیتوں کی، قسم ہے کعبے کی عظمتوں کی، قسم ہے قرآن کی آیتوں کی۔ ملا نہ کوئی علی کا ہم سر، تمام عالم کھنگال دیکھا۔ ملا نہ کوئی، قسم ہے کعبے کی عظمتوں کی، قسم ہے قرآن کی آیتوں کی۔ ملا نہ کوئی علی کا ہم سر، تمام عالم کھنگال دیکھا۔ بروز خندق بصبح خیبر، بشام ہجرت بدوش احمد، بروز خندق بصبح خیبر، بشام ہجرت بدوش احمد، کہیں علی کا جلال دیکھا، کہیں علی کا جمال دیکھا۔ بروز خندق بصبح خیبر، بشام ہجرت بدوش احمد، کہیں علی کا جلال دیکھا، کہیں علی کا جمال دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور تمام مولائیوں کی نظر، آپ تمام آدمیوں کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ قطار اونٹوں کی پائے سائل، تو جام شربت کا پائے قاتل۔ دیکھیے گا قطار اونٹوں کی پائے سائل، تو جام شربت کا پائے قاتل۔ سخاوت اپنی مثال دیکھی، کرم بہت کمال دیکھا۔ سخاوت اپنی مثال دیکھی، کرم بہت کمال دیکھا۔ غروب ہونے
کے بعد سورج پلٹ کے آیا ہے ان کی خاطر، غروب ہونے کے بعد سورج پلٹ کے آیا ہے ان کی خاطر، ارادہ مرتضیٰ میں شامل ارادہ ذوالجلال دیکھا، ارادہ مرتضیٰ میں شامل ارادہ ذوالجلال دیکھا، اور نبی نے دی فاطمہ سی بیٹی تو ذوالفقار کو حق نے بھیجی، نبی نے دی فاطمہ سی بیٹی تو ذوالفقار کو حق نے بھیجی، علی کے دامن میں عظمتوں کا خزانہ لا زوال دیکھا، علی کے دامن میں عظمتوں کا خزانہ لا زوال دیکھا۔ صلوات پڑھی مولانا۔ دیکھیے یہ جو کلام کی فرمائش ہے یہ میں پڑھ دوں گا بالکل، جب آپ کہیں گے کہ پروگرام ختم کرنے تو اس سے پہلے میں پڑھ دوں گا۔ ایک مسدس میں نے پڑھی تھی نور علی نور بھائی کی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مدح علی بزبان رب جلی اس کے چند بند آپ آزاد کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک باوجہ بلند صلاح پڑھے گا مولانا۔ ایک اور صلاح پڑھے گا محمد والی محمد والی خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلاح پڑھے صلی علی محمد۔ اس کا عنوان ہے مدح علی بزبان رب جلی۔ دیکھیے گا، جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود، اور جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود، اور بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود، بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود، ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤں کوئی، اپنے جیسا ہی میں شاہکار بناؤں کوئی، اپنے جیسا ہی میں شاہکار بناؤں کوئی۔
اور ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو، ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو، اور نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو، اور ہاتھ میرا ہو تو پھر کاتب تقدیر بھی ہو، ہاتھ میرا ہو تو پھر کاتب تقدیر بھی ہو، اور میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو۔ میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو، اور امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا، کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا۔ بہت شکریہ۔ اور رب نے چاہا میرا شاہکار میرے جیسا ہو، اس کے ظاہر میں ہر اظہار میرے جیسا ہو، اور عالم قدر پہ مختار میرے جیسا ہو، عالم قدر پہ مختار میرے جیسا ہو، اور میری مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو۔ سلام علیکم۔ میری مرضی کا خریدار میرے جیسا ہو، اس کے ہر فعل میں افعال میرے جیسے ہو، اس کے چہرے کے خد و خال میرے جیسے ہو، اس کے صلوات پڑھیں۔ حیدری دیکھیے گا، بند دیکھیے گا کہ میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، اور کہہ کے کن سارے زمانوں کو بنائے گا یہی، کہہ کے کن سارے زمانوں کو بنائے گا یہی، اور خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی،
اور کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی. میری حکمت پہ میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی. اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی. کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی. اور غور سے دیکھو میرا ناز ہے میرا حیدر. غور سے دیکھو میرا ناز ہے میرا حیدر. اور سر بلندوں میں سرفراز ہے میرا حیدر. اور میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر. میرا لہجہ میری آواز ہے میرا حیدر. اور میرے ہر راز کا ہم راز ہے میرا حیدر. میرے ہر راز کا ہم راز ہے میرا حیدر. اور منتخب میں نے کیا ہے اس شاہی کے لیے. ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے. ہے یہ کافی میرے ہونے کی گواہی کے لیے. اور اب یہ آخری بند اس کلام کا کہ جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے. جو اثر اس کا ہے وہ سارا اثر میرا ہے. جو عیاں اس میں ہے وہ کار ہنر میرا ہے. علی خدا نہیں ہے، خدا کا مظہر ہے. جو عیاں اس میں ہے وہ کار ہنر میرا ہے. اور یہ در علم ہے، یہ علم کا در میرا ہے. یہ در علم ہے، یہ علم کا در میرا ہے. اور میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے. میں اسے جس میں اتاروں گا وہ گھر میرا ہے. اور سر کعبہ یہ ہر ایک جھوٹا خدا توڑے گا. یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا. یہ ہر ایک سجدے کا رخ میری طرف موڑے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اب آخر میں جو کلام جس کی فرمائش ہے، حکم ہے،
سچے بھائی کے اس کلام سے ہی سمجھے کہ ایک شناخت ہے میری اور اسی کا حکم ہے میں پیش کر رہا ہوں. ایک باواز بلند سوا پڑے گا. آپ حضرات کی سماعتوں کی بلندی اتنی ہے کہ میں یقین کریں کہ میں اتنا تھکا ہوا ہوں, مسلسل ٹریولنگ میں ہوں, لیکن آپ حضرات نے یقیناً جو ہے نا وہ مجھ کو یہ قوت دی ہے کہ میں اس وقت یہاں آپ کے سامنے پیش کروں. مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیں. ایک باواز بلند سوا پڑے گا. اس کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ سچے بھائی نے جب یہ کلام لکھا وہ ٹورنٹو میں مقیم تھے, اور پھر جب وہ کراچی گئے پھر انہوں نے اس کلام کو ریکارڈ کرایا. عدم کو جس نے وجود بخشا, وجود کو پھر نمود بخشا, نمود کو تازگی عطا کی, عطا کی حد حشر سے ملا دی, ہر ایک ذرے کو زندگی دی, اور شعور کو جس نے آگہی دی, ہے جس کا ہر شے پہ نام کردہ, وہ قول ہے جس کا میں ہوں بندہ. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں, کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں, اور یہ آسماں یہ برستا ساون, یہ لہلہاتا مہکتا گلشن, یہ سبز و گل کا نرم بستر, یہ کہکشاں کی حسین چادر, یہ چاند سورج چمکتے تارے, حسین قدرت کے یہ نظارے, دمکتے ہیں کس کی چاہ میں یہ, مہکتے ہیں کس کی راہ میں یہ. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں, اور وہ نور جس میں ہے نور اس کا, وہ فہم جس میں شعور اس کا, وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے, زبان جس سے وہ بولتا ہے, جو جلوے نور کبریا ہے, اور تمام عالم کا آسرا ہے, اور زمین پر رحمت کا آسماں ہے, فلک پہ کس کا وہ مہمان ہے. یہ سوچتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں, اور زمین ہے نہ یہ آسماں ہے, عجیب عالم عجب سما ہے, نہان نہیں ہے نہ وہ آیا ہے کوئی موجود, ہے کوئی موجود پر کہاں ہے, بھئی ادھر یقین ہے ادھر گما ہے, ادھر یقین ہے ادھر گما ہے, اور بس ایک پردہ صدر میاں ہے, بس ایک پردہ
صدر میاں ہے اور نکل رہے ہیں یہ کس کے بازو سمٹ رہی ہے حد منو تو کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں او محمد مصطفیٰ سے پہلے قدم کسی کے یہاں نہ پہنچے اور یہاں سے بھی کچھ ذرا سا آگے جہاں پہ جلوے ہیں لامکاں کے جو نطق کو ساز دے رہا ہے اور نبی کو آواز دے رہا ہے یہ کون ہے کیا ہے نام اس کا یہاں بھلا کیا ہے کام اس کا کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں اور یہاں میان خدا و بندہ وجود ممکن نہیں کسی کا یہاں پہ مہمان کا ساتھ دینے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے جو نور پے کر میں ڈھل رہا ہے یہ ہاتھ کس کا نکل رہا ہے یہ ہاتھ کس کا نکل رہا ہے اور خدا نما ہے کہ یہ خدا ہے خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں اور خدایا مجھ کو معاف کر دے نگاہ میں حق کا نور بھر دے یہ پردہ درمیان اٹھا دے حقیقت مرتضیٰ دکھا دے یہ پردہ درمیان اٹھا دے حقیقت مرتضیٰ دکھا دے حبیب کا واسطہ ہے تجھ کو الہی اتنا بتا دے مجھ کو جو تجھ سے منسوب تیرا در ہے تیرا ہی ہے یا علی کا گھر ہے سلامت رہیے جی حیدری کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں اور مکان ہے یہ تو لا مکان ہے مکان ہے یہ
تو لامکاں ہے اور کسے پتا تیری حد کہاں ہے، اور کوئی نہیں اور جس سے پوچھوں، نہ تجھ سے پوچھوں تو کس سے پوچھوں، اور گھٹا کی صورت میں لوگ گھر کے اور جدار کعبہ کے گرد پھر کے یہ کس کو سجدے گزارتے ہیں، یہ کس کو آخر پکارتے ہیں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں، اور عجب ہے بندہ خدا نما سا، عجب ہے بندہ خدا نما سا، خدا نہیں ہے خدا ہے لگتا ہے، ملتا جلتا کلام اس کا، اور خدا ہی جیسا ہے نام اس کا۔ خدا ہی جیسا ہے نام اس کا، ہر ایک جا اس کا نور بھی ہے، اور جلا چکا کوہ دور بھی ہے، اور ہوا جو کعبے سے آ رہی ہے، علی علی گنگنا رہی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں، اور صدا یہ آئی نہ بہکو اتنا، صدا یہ آئی نہ بہکو اتنا، زبان کھولو ہے علم جتنا، وہ بستر نور جس پہ سو کر، وہ ہاتھ جن پر بلند ہو کر، زمین سے میں آسماں ہوا ہوں، ورائے وہم و گما ہوا ہوں، وہ اصل ہے اور اصول ہوں میں، شریک نور رسول ہوں میں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں، وہ نور میں جب کہ ڈھل رہا تھا، میں ساتھ کروٹ بدل رہا تھا، فلک سے جب وہ زمین پہ آیا، میں آیا ساتھ اس کے بن کے سایہ، وہ عرش پر جب کہ مہماں تھا، وہاں پہ میں شکل میزباں تھا، اور کہیں پہ چھوڑا نہ ساتھ اس کا، ہے کب سے ہاتھوں میں ہاتھ اس کا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں، اور شرف یہ جو بھی مجھے ملا ہے، یہ اس کی خدمت کا ہی صلہ ہے،
اور جبین محبوب کا ستارہ خدا نے گھر میں میرے اتارا، اور صداقتوں کا اصول بن کر وہ آئی گھر میں بطول بن کر، وہ آئی گھر میں بطول بن کر، جو پارہ قلب مصطفیٰ ہے، جو مرکز نور انما ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں۔ اور آخری دو بند دیکھیے گا کہ خدا کے منکر حبل کے بندے، کدورتیں دل میں ذہن گندے، منافقت کی عبائیں ڈالے، سجائے تن پر حسد کے بھالے، اور صفوں میں اسلام کی سما کر، اور وجود سے زیادہ قد بڑھا کر، جو کلمہ حق مٹانے نکلے، حسین سر کو کٹانے نکلے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں، اصول دین کا کمال بن کر، یزیدیت کا زوال بن کر، مدینے سے آ کے کربلا میں اتر کے صحرائے نینوا میں، اور جو دین حق کی بقا کی خاطر اور رہے خدا میں خدا کی خاطر، حسین نے کل کمائی دے دی، خدا نے ساری خدائی دے دی۔ آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی محمد رضوی سچے بھائی اور آپ تمام حاضرین محفل کے مرحومین اور میرے والد مرحوم سید غضنفر علی رضوی کو یاد کرتے ہوئے یہ سورہ فاتحہ، خصوصاً ادارے کے جو بانیان ہیں ان کے مرحومین کو بھی شامل کریے۔